إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، حدیثوں میں اس خطبے کا نام ہے خطبۃ الحاجہ، یعنی ضرورت کے وقت پڑھا جانے والا خطبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بھی کسی وعظ و نصیحت کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو اپنی بات کے شروع کرنے سے پہلے آپ یہ خطبہ مسنونہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد حالات کی مناسبت سے آپ کا بیان ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی آپ کی سنت یہ تھی کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر سیر حاصل خطاب ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے نکاح کی مجلس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کی باری آتی تھی۔ یہی وجہ کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، قاضی صاحب کی زبانی کہیں کھڑا ہو کر، کہیں بیٹھ کر، کہیں آہستہ سے، کہیں زور سے یہ خطبہ ضرور پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ آخر یہ خطبہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ عام طور سے لوگ اسے تبرکاً پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغاً پڑھا کرتے تھے، چونکہ ان کی زبان عربی تھی۔ اس مناسبت سے یہ خطبہ مسنونہ کے ذریعے سے بطور دستور و منشور کے کچھ پیغام آپ دیا کرتے تھے۔ اس خطبہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اس خطبے کو کیوں لازم کیا تھا۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، بے فکر رہیے، صرف اس کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا۔ اگر کوئی انسان اس خطبہ کو اپنا دستور و منشور متعین کر لے اور اسی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے تو ایسے انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے، اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ سے مغفرت کا سوال کیا گیا ہے، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے۔ پھر اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی ہے، اور اگر کسی بدنصیب انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہو تو دنیا کے انبیاء، مرسلین اور مبلغین، مصلحین مل کر بھی ان کی اصلاح نہیں کر سکتے، انہیں صحیح راستے پر نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد اس کلمے کا اظہار ہے کہ جس کے اقرار کرنے کے نتیجے میں غیر مسلم بھی مسلمان بن جاتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ پڑھی گئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص مومنوں کو یا ایمان کے دعوے داروں کو اللہ سے اتنا ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ النساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے بالمقابل خاص طور سے نہیں بلکہ عام طور سے دنیا کے سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس رشتہ داری کو یاد دلایا ہے کہ انسان دنیا میں آیا کیسے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، انہی کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت و مرد پر مشتمل بے انتہا افراد کو دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا، اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوا ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ احزاب کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار اہل ایمان کو یا ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی پکی بات بولا کرو، باوزن بات بولا کرو۔ پھر اس کا فائدہ بتلایا گیا کہ اگر کوئی انسان سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بنا دیتا ہے، سدھار دیتا ہے، اور ان کی خطا اور گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آخری کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لاتا ہے تو اللہ نے خوشخبری سنائی ہے فقد فاز فوزا عظیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ انسان بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد خطبہ کا آخری حصہ، اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس کا نام حدیث اور سنت ہے، اور تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ خطبہ مسنونہ جسے عام طور سے لوگ تبرکن پڑھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغاً پڑھا کرتے تھے، اور نکاح کی مجلس میں شریک لوگوں کو یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ اسی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ بس 1 سے 1.5 منٹ آپ کا اور چاہیے۔ غور کیجئے کہ جب نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ شادی شدہ جوڑے کی حیثیت سے شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر ملے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی چاہیے اور اللہ کی تعریف بھی چاہیے۔ انفرادی زندگی ابھی گزر رہی تھی، شادی کے بعد اب 2 ایک ساتھ کی زندگی گزرے گی۔ اللہ کی مدد کے بغیر زندگی گزارنا محال اور مشکل ہے۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ سکھلا دیا۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اس نکاح کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگ لیا کرو۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ ہم لاکھ کوشش کر لیں راہ راست پر آنے کی، لیکن ہماری کوششیں رائے گاہ جا سکتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور چاہت نہیں ہوگی تو ہم سیدھے راستے کو پا نہیں سکتے ہیں۔
اس لیے یہ طریقہ سکھلایا گیا، یہ عقیدہ رچایا اور بسایا گیا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اگر اللہ تمہیں سدھارنا چاہے گا سدھر جاؤ گے، اور اللہ نے اگر سدھارنے کا راستہ تم پر بند کر دیا، سدھرنے کا راستہ بند کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سدھار نہیں سکتی۔ اس لیے خود بھی سدھرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر کلمہ کے ذریعے سے گویا اظہار کیا گیا کہ انسان سے اگر غلطیاں ہوتی ہے، کفریہ، شرکیہ، بدعیہ عقائد کے مطابق ان کے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں، انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے ایمان کی تجدید کر لو اور کلمہ کا اظہار کر کے، کلمہ کے اقرار کر کے اپنے ایمان کی خرابیوں کو دور کر لو، یعنی اپنے ایمان کو نیا بنا لو۔ پھر اس کے بعد قرآن مقدس کی آیتوں پہ غور کریں، جن آیات کو شامل کیا گیا بطور خاص ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ وجہ اس کی علماء یہ بتاتے ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے کسی کو ٹھیس لگ جائے، کسی کے تلوے میں کانٹا چبھ جائے، معمولی سی تکلیف ہو جائے تو انسان اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے، لیکن جب خوشی اس سے حاصل ہوتی ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا ہے۔ اس موقع پر یاد دلایا گیا کہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا، اللہ سے ڈر کے انجام دینے کی کوشش کرنا، ایسا نہ ہو کہ اپنی خوشی کے خاطر شریعت اسلامیہ کے دھجیاں اڑ جائے اور آپ کی خوشی میں کسی قسم میں کوئی فرق واقع نہ ہو۔ اسی خطبہ کی آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ آپ جب بھی بولو بالکل سچی پکی بات بولو۔ آپ سنتے ہیں دلہا سے پوچھا جاتا ہے سب کے سامنے کہ فلاں بچی کا نکاح فلاں گواہ کی موجودگی میں، فلاں کی وکالت اور ولایت میں اتنے مہر کے بعد آپ سے کیا کہ آپ نے قبول کیا، دلہا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے اب کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ سمجھ کے کہنا۔ جس وقت تم کہو گے میں نے قبول کیا تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی۔ ذمہ داریاں کیا ہے؟ جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہوگا، جو پہنتے اسی اسٹینڈرڈ کا پہنانا ہوگا، جہاں رہتے اپنی سہولت کے مطابق وہی رکھنا پڑے گا، اس کے دکھ درد میں آپ کو شامل ہونا ہوگا، اس کی خوشی و مسرت میں تمہاری شرکت لازمی ضروری ہے۔ ان ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مجمع میں سب کے سامنے کہو میں نے قبول کیا۔ پھر اس سے پہلے اللہ یاد دلا چکا ہے، اگر مجمع میں کوئی انسان اقرار کرتا ہے اور بعد میں کچھ سستی اور کاہلی برتتا ہے تو اللہ پہلے یاد دلا چکا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ پھر اس سے پہلے کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے کہ اگر تم نے لاؤبالی پن کا کام کیا، منمانی طریقہ اپنانا شروع کر دیا تو یاد رکھو انسان کو مرنا ضرور ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، پھر حساب چکانا ہوگا۔ جہاں شادی شدہ جوڑے کی حیثیت سے خوشی کا پیغام یاد دلایا جاتا ہے، بھئی انسان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے سامنے موت بھی ٹارگٹ میں رہنے چاہیے کہ کسی وقت کسی کی موت آ سکتی ہے، ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اور آخر کی بات، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ قرآن کی بات ہے۔ ہم میں سر انسان مانتا ہے اگر کوئی غیر مسلم ہمارے قرآن کے خلاف کسی قسم کے بکواس کرتا ہے ہم اس کی زبان تان لینے اور اس کی گردن مان لینے کے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے پوچھتا ہوں ہم میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے ایک بار زندگی میں قرآن مقدس کو ترجمہ کی مدد سے پڑھا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی؟ سب سے اچھی بات تو ہے، لیکن مانتے کا، سنتے اور پڑھتے کا ہے۔ سر ہر انسان کہتا ہے سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں، نہ شادی میں تیار ہے، بیاہ میں تیار ہے، نہ غم اور خوشی میں تیار ہے، کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا نام آتا ہے تو انسان جھوم جاتا ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو انسان گھوم جاتا ہے۔ یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی دیا ہے کہ زندگی کے تمام تر شعبات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اب بالکل اخیر کی بات، اسلام میں بدعت و خرافات بڑی خطرناک چیز ہے، آپ کے اچھے اعمال بھی غارت و برباد چلے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کہا ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے۔ برادران وطن یا غیروں کی رسموں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں، گناہ کا کام ہے، اور اگر اسے سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو بدعت و خرافات ہیں۔ دونوں شکل میں ہم گناہ سے دو چار ہو سکتے ہیں۔ تو نکاح کی اس پیغام کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بدعت سے، شرکیات سے، کفر سے اور غلط قسم کے الہاد و دہریہ سے دور رہنے کی تاکید بھی کی ہے۔ میں بڑی ضمانت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ کو اچھا لگے برا لگے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک بات کہہ کہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ آج شادی بیاہ کے معاملے میں صرف خطبہ نکاح سنت رہ گئی ہے، باقی کوئی چیز سنت نہیں ہے۔ جس چیز آپ کرتے ہیں اب کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے صحیح کرتے کہ غلط کرتے، میرا کام پہنچانے کا تھا، آئندہ اس کا خیال رکھیے گا۔ انہی باتوں میں سے ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نکاح ہو جانے کے بعد عام طور سے دلہا سے کہتے کہ یہ کھڑا ہو کے السلام علیکم، آنے والا سلام کرتا ہے یا جانے والا سلام کرتا ہے، بیچ میں اٹھ کے کسی کو اٹھا کے سلام کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ بچہ انشاءاللہ اٹھ کے سلام تو نہیں کریں گے۔ ہاں ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی ہم ان کے پاس پہنچیں گے، چونکہ ان کے ذریعے سے مجلس رچائی گئی سجائی گئی ہے، ہم ان کے قریب پہنچیں گے اور مبارکبادی کی وہ دعا دیں گے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، سب چیز میں تیار ہیں، لیکن زندگی بھر کی کامیابی کے لیے ایک دعا دینے کے لیے وہ دعا کے الفاظ ہم کو یاد بھی نہیں ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ برکت دے، برکت کی موسلا دھار بارش برسائے اور خیر و دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھیں۔ آپ دلہا کے پاس موجود ہیں، ان کلمات کے ساتھ مبارکبادی ان کو پیش کیجئے گا۔ دلہن کے پاس عورتیں ان کو مبارکبادی پیش کریں گی، یا دلہن کے جو محرم رشتہ دار ہے وہ ان کو جا کے مبارکبادی پیش کریں گے، دوسرے کو جانے کی یاد نہیں ہے۔ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ سے دعا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، جو نکاح بھی پڑھایا جا رہا ہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے مسعود، میمون اور بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں الفت و محبت کی جوت جگا دے۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یعنی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اردان نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دلہا کا نام ہے حذیفہ توصیف، ان کے والد کا نام ہے محمد آفاق، دلہن کا نام ہے فضہ جاوید، فائدہ جاوید، ان کے والد کا نام ہے عرفان جاوید مرحوم۔ وکیل میں ہے شیخ مختار الحق ممتاز، شیخ ممتاز الحق صاحب، ان کے والد کا نام ہے شیخ ریاض الحق مرحوم۔ ایک گواہ ہے عبد الحمید، ان کے والد کا نام ہے عبد الرؤوف مرحوم۔ دوسرا گواہ ہے شوکت الاسلام انصاری، ان کے والد کا نام ہے محمد سمیع اللہ انصاری۔ ہاں ٹھیک ہے، مہر ہے 60,000 روپے بشکل زیور۔ عزیزہ فیضہ جاوید بنت عرفان جاوید مرحوم سلمہ، جناب شیخ ممتاز الحق صاحب کی وکالت میں اور جناب عبد الحمید اور جناب شوکت الاسلام انصاری صاحبان کی شہادت و گواہی میں حاضرین مجلس کے سامنے 60,000 روپے سے تیار کردہ زیور کے عوض آپ کی زوجیت میں فائدہ جاوید کو میں نے دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ کوئی نہیں سنا؟ میں نے قبول کیا، سننا چاہیے ایک بار پھر کہیے، سب سن لیا بھائی؟ کہاں سنا کوئی؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکا جمع بینکما فی خیر۔ اللہ برکت دے، برکت کی موسلا دھار بارش برسائے اور خیر و دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے، آمین کہہ دیجئے۔ چلے مبارکبادی دیجئے، جزاک اللہ خیر۔